اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی مسائل میں سے آج ہمارا موضوع ہے روزے کو باطل کر دینے والی چیزیں۔ روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں میں سے سب سے پہلے کھانا ہے۔ کھانا چاہے تھوڑی مقدار میں ہو، چاہے زیادہ مقدار میں ہو، چاہے جتنا بھی ہو، کھانا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ لیکن چبانا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ ایک انسان کھانا چباتا ہے اور چبا کے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور حلق کے اندر نہیں لے جاتا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بعض افراد کھانے کو چکھتے ہیں اور چباتے ہیں، چبا کے وہ بچوں کو کھلاتے ہیں یا دانے چبا کے چھوٹے کر کے پرندوں کو ڈالتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا جب تک ان کا وہ کھانا حلق سے نیچے نہیں اترے گا ان کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کھانے کو چکھنا، نمکین چیز کو چکھنا، ترش یا کڑوی چیز کی کڑواہٹ کو یا نمکین کو یا ترشی کو چکھنے کے لیے کھانا بندہ استعمال کرتا ہے لیکن حلق سے اندر نہیں لے کے جاتا تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ فقط چبانے سے یا کھانا فقط چکھنے سے روزہ باطل نہیں ہو جاتا۔ جب تک انسان کھانے کو کھاتا نہیں ہے، حلق سے اندر نہیں لے کے جاتا، اس وقت تک اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی، ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے لیکن اذان ہو گئی ہے تو آیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان معیار نہیں ہے، معیار ٹائم ہے۔ اگر اسے پتہ ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے تو اس صورت میں اگر ایک لقمہ بھی اس نے کھایا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے لازم اور واجب ہے کہ وہ اس لقمے کو باہر نکال دے، اور اگر جان بوجھ کے اس لقمے کو کھا جاتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو پتہ ہے کہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، روزہ بند ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کھانا کھا لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کے لیے بعد میں کفارہ بھی ہے کہ وہ کفارہ دے۔ ابھی کھانا یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھانے والی چیزوں میں سے ہو یا کھانا کھانے والی چیزوں میں سے شمار نہ ہوتا ہو، جیسے کہ مٹی کھانا تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ کسی چیز کو بھی کھانا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھا لیتا ہے اور اپنے دانتوں میں کچھ نہ کچھ کھانا پھنسا لیتا ہے کہ دن کو کسی نہ کسی وقت اس کو نگل لے گا، تو اگر اس کا یہ ارادہ ہے اور وہ نگل لیتا ہے تو اس کا روزہ اس صورت میں بھی باطل ہو جائے گا۔ مگر یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا، وہی اس کی چیز جو ہے وہ اپنے دانتوں میں رہتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یا انسان جان بوجھ کے نہیں کھاتا، بھول کے اسے پتہ نہیں چلتا کھانا کھا لیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پانی پینا یا کوئی بھی اور پینے والی چیز پینا یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ انسان انجیکشن لگاتا ہے یا ڈرپ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ ڈرپ یا انجیکشن طاقت پہنچانے والے ہوں، گلوکوز ہوں یا اس طرح کوئی اور چیز ہو تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہو سکتا۔ انسان روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے، ڈرپ بھی لگوا سکتا ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسواک کرنا یا ٹوتھ برش کرنا آیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ انسان مسواک بھی کر سکتا ہے اور دانتوں کی صفائی بھی کر سکتا ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ابھی اگلا سوال یہ ہے کہ آیا آنکھ میں، کان میں یا ناک میں دوا ڈالنا آیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مومنین یہ سوال کرتے ہیں اکثر۔ تو آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے یا کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ انسان سرما آنکھوں میں ڈال لے پھر بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اور ہاتھوں کے اوپر مہندی لگانا یا پاؤں کے اوپر مہندی لگانا یا سر کے اوپر خضاب کرنا یہ بھی روزے کو باطل نہیں کرتے۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان ناک کے ذریعے کوئی ایسی طاقت پہنچانے والی یا غذا استعمال کرنے والی چیز استعمال کرتا ہے اور ناک کے ذریعے معدے کی نالی تک پہنچاتا ہے، اور اس کا ارادہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کرے اس دوائی کے ذریعے یا اس غذا کے ذریعے جو ناک کے ذریعے معدے کی نالی میں لے کے جا رہا ہے، تو وہ اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں مگر یہ ہے کہ ناک میں دوائی ایسی ڈالتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے اور کچھ اس کی تھوڑی سی مقدار ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔
لیکن اگر غذائی ایسی چیز ہے یا دوائی ہے کہ جو معدے کی نالی تک پہنچاتا ہے ناک کے ذریعے، تو اس سے اس کا روزہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک باطل ہو جائے گا، لیکن کان میں یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے روزے صحیح اور حقیقی معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔